واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه من شريك في محاسنه فجوهر حسنه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وعظم ذكره واتم برهانه واجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے منفرد احادیث و روایات کا تعارف. جو عموماً ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں حدیث کے طور پر، لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. حدیث کہتے کس کو؟ آسان لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، اور یا جس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور اس سے منع نہیں کیا اور برا بھی محسوس نہیں کیا، برا بھی نہیں بنایا، اس کو حدیث کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا فعل مبارک یعنی آپ نے جو کیا، یا وہ کام جسے دیکھ کر آقا نے خاموشی اختیار کی، نہ تو منع کیا اور نہ ہی برا محسوس کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں. آسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار یا فی النار، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول دے، یعنی میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں،
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہ ہے سرکار کی حدیث جو سرکار نے فرمایا ہے. قول فعل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک میں جھاڑو دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی نوش فرمایا کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے. یہ ہے سرکار کا فعل جو سرکار سے ثابت ہے. اور تقریر کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، برا نہیں محسوس کیا. مشکات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہ آگے گٹھلیاں ہوتی ہیں، گٹھلیاں یہ کھجور کی، جس طرح ہم اس پر کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. حالانکہ سرکار نے خود یہ کام نہیں کیا، نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو، بلکہ ان کو دیکھا کہ وہ گٹھلیوں پر کچھ پڑھ رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، نہ تو برا محسوس کیا اور نہ منع کیا. گویا کہ سرکار کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام غلط نہیں تھا. یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ سرکار کے فرمان کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا اس کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو دیکھ کر کوئی کر رہا ہے، آقا نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، نہ برا محسوس کیا اور نہ ہی منع کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے یا کسی صحابی کا قول ہوتا ہے یا کسی تابعی کا قول ہوتا ہے. آج جن چیزوں کی میں نشاندہی کروں گا ان کا تعلق ہرگز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ کسی تابعی کا قول ہے. مطلب لوگوں نے سن سنا کر مشہور کر دی، فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی من گڑت بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہے، اور ہم بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کے ہم اسے آگے پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں اتنے بڑے کبیرہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا مفہوم پھر بتاتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ بات توجہ سے سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، میری طرف من گڑت بات بیان کرے، میری طرف منسوب کر کے، آقا نے ارشاد فرمایا پکی بات ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ چلتا پھرتا جہنمی ہے. کہ میری طرف وہ بات منسوب کرے کہ جو میں نے کہی. پوری کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث، بخاری ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، ترمذی ہو، دارمی ہو، دارقطنی ہو، کنز المال ہو، مجموع الزوائد ہو، مسند احمد ہو، موطا امام مالک ہو، جتنی بھی کتب احادیث میں اور جتنی بھی حدیثیں آئی، عجیب بات یہ ہے کہ یہ واحد حدیث ہے پوری کتب احادیث میں اور ذخیرہ حدیث میں، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے کہ جسے 200 صحابہ کرام نے جو ہے وہ روایت کیا. کتنے صحابہ کرام نے؟ 200. تقریباً یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے پورے کتب احادیث میں اور ذخیرہ حدیث میں کہ جسے تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابہ نے روایت کیا. کتنے سو صحابہ کرام نے؟ 200. اور ایک اور مزے کی بات وہ یہ کہ ان 200 صحابہ، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے پوری کتب احادیث میں، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے کہ 200 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. یہ واحد حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ بھی ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی کس روایت کو حضرت صدیق اکبر نے بھی روایت کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی روایت کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی روایت کیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے. ان سمیت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ،
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 10 عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو آقا نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان سمیت تقریباً 200 صحابہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ کون سی حدیث؟ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، یعنی میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، یعنی جو میں نے نہیں کہا کہے کہ یہ سرکار نے کہا، آقا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے، بعض اوقات نیچے جھوٹے حوالے نہیں، من گڑت الفاظ سے حوالے لکھے ہوتے ہیں، یہ بخاری میں ہے جی، یہ مسلم میں ہے جی، کنز المال میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں، حالانکہ ان کتابوں میں حدیث نہیں۔ جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو جائیں، کسی مستند عالم سے نہ پوچھ لیں، عالم سے نہ پوچھ لیں، کسی محقق سے نہ پوچھ لیں، تو جب تک آپ کو خود معلومات نہ ہو کہ یہ واقعی حدیث مبارکہ ہے، بغیر تحقیق کے اس کو آگے شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، بیان کرنا، واضح کرنا اس حدیث کو، حدیث کے طور پر اس کو بیان کرنا، یہ کبیرہ گناہ۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ بات سمجھ آ گئی نا سب کو؟ تو ان بہت سی احادیث جو مشہور ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کبھی بھی کسی نے کوئی من گڑت حدیث بیان نہیں کی، کیونکہ سرکار کو موجود تھی، کیونکہ سرکار کے کلام سے کسی کا کلام ملتا ہی نہیں۔ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ سرکار دوارا سسم کی الفاظ مبارک، کلمات مبارک کی ایک اپنی تاثیر ہے، بلکہ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث کی سند ہے، حدیث نہیں سند ہے اس کی، اسے سلسلہ تصحیح کہتے ہیں، اور لکھنے والے نے یعنی ابن ماجہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جن راویوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، ان راویوں کا صرف نام ہی لے کر اگر کسی پاگل پر بھی دم کیا جائے تو اللہ عز و جل اس سے بھی عقل عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کی تاثیر تو اپنی جو، اور پھر ایک اور چیز، ہم تو تھک کر کے حدیث بیان کر دیتے ہیں نا، منہ میں جو ہے تو پڑھ کے یہ سرکار نے فرمایا، قرآن بھی لکھے یا حدیث بھی لکھے یا، اور بعض ہوتے ایسی ہیں کہ اگر بندہ جو ہے اپنی طرف سے من گڑت بات کہتا ہے اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس پر حکم کفر ہے، وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں نے کہا کہ 200 صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے، اس حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور اس حدیث کے پیش نظر صحابہ اکرام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی صحابی نے حدیث بیان کی، سرکار پاک کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے گواہ دو کہ کیا یہ حدیث سے تم بیان کر رہے ہو، مجھے اس پر کوئی گواہ بھی دو کہ واقعی یہ سرکار نے فرمایا، حالانکہ بیان کرنے والا خود صحابی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر کہ آقا نے فرمایا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان نہیں کریں، مطلب وہ آگے جس نے حدیث بیان کی وہ بھی صحابی، لیکن اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی گواہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر 3 مرتبہ سلام کہو، اگر وہ نہ کہے نہ آئے تو آپ واپس آ جاؤ، کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے یہ بات بیان کی نا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ مجھے اس پر گواہ بھی دے کہ واقعی یہ سرکار نے بیان کیا ہے، اگر تم نے گواہی نہ کوئی گواہ نہ لائے تو میں تجھے کوڑے پر لوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ عظیم صحابی رسول ہے، سرکار کے قدموں تلے آپ رہتے رہے، اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہے سرکار نے فرمایا، اگر فرمایا ہے تو مجھے اس پر گواہ دے۔ اسی طرح حضرت حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جی آپ حدیثیں کثرت سے بیان نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حدیثیں تو مجھے بہت ساری یاد ہیں، لیکن بیان اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی میری طرف سے ایسے الفاظ سرکار کی طرف منسوب نہ ہو جائیں جو سرکار نے فرمائے نہیں ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی؟ سرکار کے پھپھی زاد بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حواری ہے۔ یہ میرا کون ہے؟ حواری۔ اور میرا خیال ہے انہی کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا فداک امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی بے شمار فرمائے۔ تو ایک آیت میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ غالباً بغداد یا اس میں عراق کے کسی علاقے میں تھے، کسی مسجد میں تھے، تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس اتنے ساری آپ کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ حدیثیں روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ جس مسجد میں تو بیٹھا ہے نا، اس مسجد میں تقریباً میں سرکار دو عالم سے سن کے 120 صحابہ سے مل چکا، ان سے میں نے حدیثیں بھی لی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کھل کر بے دھڑک عام طور پر حدیثیں اس لیے بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اتنی بڑی ہستیاں جو اعلیٰ پائے کے محدثین، تابعین، بلکہ سرکار کے صحابہ بھی، بلکہ ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کوئی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگتے اور کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ تو جب ہوش آتی تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ بات کہہ دوں جس سرکار نے فرمائی ہو۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ باتیں سمجھ آئیں گے سب کو؟ یہ اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے موبائل میں جو آتا ہے ہم آگے شیئر کر جاتے ہیں۔ کوئی بات بھی، کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی قول، جب تک پوری تحقیق نہ ہو کہ یہ کس کا ہے، حدیث کے طور پر آگے بیان مت کریں۔ مثلاً ان میں سے ایک روایت عموماً بیان کی جاتی ہے، یہ بات آپ نے پیش نظر رکھنی ہے کہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس روایت کو تقریباً 200 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ کتنے سو؟ اور پوری کتب حدیث میں، ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی سرکار کی حدیثیں ہیں، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے جس کے اتنے زیادہ راوی ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے اشرف مبشرہ بھی ہیں۔ سرکار کے وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت سرکار نے ان کی دنیا میں ہی، ان کی زندگی میں ہی عطا فرمائی۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مجلس میں، میں ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعید جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، او کما قال۔ ایک روایت جو عموماً بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ یہ سنتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ سنتے بھی رہتے ہیں نا، وہ ایک قوالی بھی پڑھی جاتی ہے کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھنا قدرت سحر ہوئی۔ یہ سنی گئی ہے نا، یہ کوئی حدیث مبارکہ من گڑت، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے پاس سے لوگوں نے چھوڑو والا کام کیا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت بلال حبشی بھی اذان دیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیا کرتے تھے، ایک صحابی اور بھی تھے جو اذان دیا کرتے تھے، بلکہ رمضان میں تو روٹین تھی کہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ کتنی اذانیں ہوتی تھی فجر کے ٹائم؟ 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ آج جو تہجد کی اذان دی جاتی ہے نا حرم شریف میں، یہ اسی سنت کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں دی اور
فجر صبح ہو ہی نہیں رہی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا آقا صبح ہی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی استغفر اللہ کہ محبوب تمہارے غلام بلال نے اذان نہیں دی، اس لیے ہم جو ہے وہ سورج کو حکم ہی نہیں دیا کہ طلوع ہونے کا۔ واضح صبح واضح ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، جھوٹی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ایک حدیث صاحب ہے بڑے مشہور ہے، انہوں نے بھی ان کے منہ سے میں نے یہ سنی، کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ شین کو سین پڑھتے تھے، مثلا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ، شین کو کیا پڑھتے تھے؟ سین پڑھتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار کو علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اشہد بلال اشہد عند اللہ، بلال اشہد بھی کہے تو رب کی بارگاہ میں یہ اشہد ہے۔ نہیں، یہ روایت بھی نہیں ہے، یہ روایت بھی من گڑت ہے۔ حضرت بلال حبشی کی زبان میں کوئی لغت نہیں تھی، ان کی زبان میں کوئی لغت ہے، وہ اشہد نہیں پڑھتے تھے بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روایت بھی من گڑت ہے۔ ایک اور روایت جو عموماً بیان کی جاتی ہے وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت تھی، وہ روزانہ سرکار تشریف لے جاتے تو سرکار کے والد وسلم پر معاذ اللہ کوڑا جو ہے یہ پھینکا کرتی تھی، استغفر اللہ، وہ جو گند اللہ پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس نے نہیں پھینکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تو پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کی، اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں تو آپ پر کوڑا پھینکتی رہی ہوں اور آپ تو میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے کھلا پلا رہے ہیں، میری تیمارداری کے لیے ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے، یہ روایت بھی کیا ہے؟ من گڑت ہے، اس کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ کیا اوپر سے گزر رہی ہے؟ یہ میں آپ کو وہ روایتیں بیان کر رہا ہوں، وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جن کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی اصل کوئی بھی نہیں۔ یہ من گڑت روایت ہے، یہ بڑھیا والی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ من گڑت روایت ہے، جھوٹی بات ہے، اور جھوٹ کو سرکار کی طرف منسوب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ مکہ شریف کے باہر کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، ایک بڑھیا سامان اٹھا کر آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ادھر نا ایک محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ محمد نام کے ایک جادوگر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بندے کو جادو کر دیتے ہیں، تو بندہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے کسی کھاتے کا رہتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے خوف کی وجہ سے کہیں مجھ پر وہ جادو نہ کر دے، میں بھی اپنا سامان اٹھا کر جا رہی ہوں۔ یہ بات سنی آپ لوگوں نے؟ میں سامان اٹھا کر جا رہی ہوں، پاک سے اس کا سامان اپنے کندھے مبارک پر رکھا جی، تو سرکار دو علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکلنے لگے، باہر تشریف لے گئے، تو اس بڑھیا نے پوچھا بیٹا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جی میں وہی محمد ہوں جو جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اتنا اچھا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے، یہ روایت بھی، یہ واقعہ بھی جھوٹا واقعہ ہے، یہ روایت بھی من گڑت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے لچھن لگانے کے لیے جو ہے یہ مشہور کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا اس کو بطور حدیث یا بطور سرکار کی طرف منسوخ کر کے اس طرح کی بات کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ روایت بھی اس کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹا واقعہ ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ادھر میری طرف توجہ کرنا بڑا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں ان روایات کی تحقیق کتابوں کی وہ نام نہیں لے رہا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا کہ ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے۔ تو حضرت علقمہ جو تھے یہ سرکار دو علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ یہ کون تھے؟ سرکار دو علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے جی
معاذ اللہ وہ اپنی والدہ کے گستاخ تھے اور اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو مارا آپ نے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ یہ رات کی کہیں جو ہے نا یہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، کئی خطیبوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ جنازوں پر بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، ماں کی شان بیان کرتے کرتے اللہ کے گستاخ بن جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے لوگ گستاخ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے جی، اپنی ماں کے گستاخ تھے، تو وفات کے وقت ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی گئی آقا یہ کلمہ جاری نہیں ہو، سرکار کو تشریف لے کر گئے، اس کی ماں سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ جی مجھے مارتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی لکڑیاں اکٹھی کرو، تو ماں نے پوچھا جی لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم لکڑیاں جلائیں گے، اس میں اس کو ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں میرے بچے کو جلائے نہیں تو میں اسے معاف کروں۔ یہ بات سنی آپ لوگوں نے؟ یہ بھی من گڑت بات ہے، اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ اتنے بڑے صحابی کی گستاخی ہے، اور سرکار دو عالم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، اور ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات ایسی کسی صحابی رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرنا حرام ہے۔ اور ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں، آپ نے اردو کی سنا ہوگا کہ اس نے سن کر جو جمعے پڑھائے نا تو وہ بیان اسی طرح کے کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آگے پیچھے سے پکڑ دکڑ کر دائیں بائیں سے لچھن لگانے کے لیے، ایک مولوی صاحب تھے جو بیان کر رہے تھے ایک جگہ، وہ کہتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے بیان کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک بات کی تو میرا سر گر گیا نا، میں نے کہا کہ میں سوچ کر جاتا، میں نے یہ بات نہیں پڑھی نہیں، میں نے اس سے پوچھ لیا، ہے وہ تاجر لائب آدمی لیکن وہ خطیب بنا ہوا ہے، جدھر سمجھتے ہیں نا یہ ادھر ہو جائے ادھر کھاتا چل پڑتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت جی بات آپ نے کہاں پڑھی؟ وہ جی تُسا ہمیں سوال کرو۔ میں نے کہا میرا کام ہے، میں عوام میں بیٹھتا ہوں، میرے سامنے آپ نے یہ بات کی ہے، بتائیں کہاں لکھا ہے؟ وہ جی لوگ کہیں روانے واسطے کچھ پڑھ نہیں پڑھنا، وہ بک بک کر کے سرکار کی طرف منسوخ کر رہا ہے، سرکار کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا ہے، یہ بک بک کی ہے، یہ پھونکنا ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت علقمہ والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے ماں کے حوالے سے، یہ بھی من گڑت جھوٹا اور اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کسی سرکار کے صحابی کے ساتھ تعلق ہے، نہ حضرت علقمہ کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، اور نہ ہی ان الفاظ کا کہ اس کو جلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جلانے کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی کو اسلامی جتنی بھی سزائیں، کسی جگہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ کوئی کتنا بڑا ہی مجرم ہے، حتیٰ کہ مرتد ہے، اس کو بھی جلانے کا حکم نہیں، یہ حکم نہیں دیا گیا اس کو جلاؤ۔ تو سرکار اپنے صحابی کو اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں میں ڈالنے کی وہ تکلیف دلائیں گے، یہ تو روایت بن جاتی ہے نا۔ تو یہ واقعہ بھی جھوٹا اور من گڑت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بیان کی جاتی ہے، ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ آپ کہیں گے جی فلاں جگہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کچھ تفسیریں لکھنے والوں نے جس طرح کا واقعہ آیا تھا اسی طرح آگے بیان کر دیا بغیر سند کے۔ وہ جس میں جی انہیں ایک عورت سے عشق ہو گیا، وہ پھر وہ برہوت کے کنویں میں، وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے، انہیں قیامت تک سزا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ قصہ، ہاروت اور ماروت کا قصہ جادو کے حوالے سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو ہے وہ آسمان سے اترے تھے، پھر ایک عورت کے ساتھ انہیں عشق ہوا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ کے فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، جس کی گواہی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما تؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ قصہ بھی من گڑت ہے، ہاں ہاروت ماروت کا قصہ ہے، لیکن جو اصل قصہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ کہ وہ عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، پھر ان کے پاس وہ فیصلے کے لیے آئی تو انہوں نے غلط فیصلہ کیا، استغفر اللہ، تو وہ کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کی گواہی اللہ سے وجل معصوم ہونے کی گواہی خود اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ میرے فرشتے کبھی بھی میری نافرمانی۔ یہ قصہ بھی بات۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ، وہ استغفر اللہ ثم استغفر، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کون تھے؟ اللہ کے، ان کی بیوی کا نام تھا رحمت بیوی، کیا نام تھا؟ ان پر مصیبت آئی
یعنی ان کو آزمایا گیا، یہ ذکر ہے قرآن میں. بیماری میں آپ مبتلا ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ ذکر ہے قرآن میں. لیکن یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑے، استغفر اللہ، اتنے بڑے نبی کے بارے میں یہ بات دل نہیں تھا. کیڑے پڑے ہوتے جی، کیڑا نیچے گرتا تو آپ کاغذ سے زخم پر رکھتے اور کہتے جی تیرا رزق یہاں پر لکھا ہے. اور میں نے کوئی آخیا ہے، وہ فلانے لوگ بھی آخیا، فلانے آخیا جی فلانے بڑے دادا رہے، بڑے نانا رہے. اور تیرا دادا تیرا نانا حجت نہیں، ہمارے لیے حجت ہے اللہ کا قرآن اور سرکار کی حدیث ہے. یہ دادے نانے نہیں بتائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی کوئی اس طرح کا اس کے بلکہ یہ ایک پیغمبر کی گستاخی ہے اور ایک عقیدہ ہے ہمارا متفقہ ہے سنت کا بھی، اور کوئی بھی ہمارے جو ہے یہ مسلمان پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کسی نبی کو اللہ عز و جل نے کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں کیا کہ جس مرض کی وجہ سے لوگ اس سے بھاگے. کیونکہ پیغمبر کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کر کے اللہ کے قریب کرنا. اور بیماری میں جب لوگ قریب آتے ہیں، اس طرح کے کیڑے پڑے ہوتا بیٹھے اس کے پاس، کیڑے پڑنے والے بندے سے بدبو بھی آتی ہے. اللہ نے آزمایا ضرور ہے، لیکن اللہ عز و جل ان کے جسم میں استغفر اللہ کو کیڑوں کا معاملہ وہ سمجھ آ رہی ہے. یہ بات من گڑت ہے، جھوٹی ہے، اور اگر کسی نے اس طرح کی بات کی بھی ہے تو اللہ سے معافی مانگے. پھر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا جی جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا تو میں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہی سنا ہے نا، جو شوال کی مبارکباد دے گا، جو شوال کی مبارکباد دے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد دے گا، یہ جنت واجب ہو جاتی ہے. کسی مہینے کی آمد پر اس کی مبارکباد دینے پر واجب ہونے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اور ایسی باتیں شیئر کرنا، پڑھ اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا، بیان کرنا، یہ حرام ہے. اور اسی کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. وہ بتا پکا جہنمی ہے کہ اس طرح کی باتیں آگے شیئر کرے، تحقیق کر لیا کرے. اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پتہ نہیں یہ دانت شہید ہوا تھا، وہ بھی نکالا، دوسرا بھی نکالا، تیسرا بھی نکالا، سارے دانت نکال دیے. میں جو ہے جنازہ پڑھا تھا تو میرے بہت مشہور ہستی ہیں ہماری دو میرپور کی، وہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو میں ان کا منہ تک رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور یہ من گڑت واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ واقعہ بھی من گڑت ہے. سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ عنہ نے کوئی دانت نہیں توڑے، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کسی بھی مستند کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پھر کیلے کا درخت پیدا کیا گیا ان کے لیے جو روٹی نہیں کھا سکتے تھے، کیلا درخت، وہ کیلا تو پہلے بھی موجود تھا. کیلے کا ذکر تو اللہ کے قرآن میں بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ واقعہ بھی من گڑت ہے. اسی طریقے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. یہ بھی بات من گڑت ہے. اسی طرح 10 بیویاں، 7 بیویاں، 15 بیویاں، 20 بیویاں، یہ جو کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں یہ کہانیاں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ٹائم کم ہے تو میں آپ کو کچھ شعر بھی سنانا چاہتا ہوں. آپ نے شعر سنا ہے ڈھادے مسجد میں پچھلے دنوں کیونکہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ 2 منٹ دیں گے بولے ڈھادے مسجد ڈھادے بندر ڈھادے جو کچھ چنگا پڑھتے ہیں نا. اس طرح یہ بھی پڑھتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ وطن شان نبی بچائیاں، یہ بھی پڑھتے ہیں میں نیما میرا مرشد اونچا اونچا دے سنگلائی، یہ بھی پڑھتے ہیں یہ میں ویکھاں اللہ والے کچھ نہیں پلے میرے، یہ بھی پڑھتے ہیں نا. فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے رل گڑ گئے، پڑھتے ہیں نا. یہ بھی پڑھتے ہیں قدر نبی دا ہے کہ جانو دنیا دار کمینے، یہ بھی پڑھتے ہیں نا. اسی طرح یہ بھی پڑھتے ہیں بھائی بھائیاں دے درد مناندے بھائی بھائیاں دیاں باواں، یہ بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گھروں آئے، یہ جو ہے نا شب برات میں بڑا شعر ہے. شعر میں کوئی خامی نہیں ہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی پڑھتے ہیں نا. اسی طرح جس گھر آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگوں تکیے اٹھے رہیے پاک وان پراواں، یہ بھی پڑھتے ہیں. رحمت دا دریا الہی ہردم مکہ تیرا، یہ بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ یاد ممتا والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، یہ بھی پڑھتے ہیں. اور کہتے ہیں میاں صاحب کا ہے
اسی طرح یہ پڑھتے ہیں ماں مرے دے پیکے مدے پیو مرے گھر ویلا شادا مرن دا ویر کسے دے اجڑ جاتا ہے ویلا، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جنہ عشق نوازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مرتے، یہ پڑھتے ہیں نا۔ یہ ان میں سے کچھ شعر، ان میں خلاف شرع باتیں، ان میں سے ایک شعر بھی یہ میاں صاحب کا نہیں، ان میں سے ایک شعر بھی میاں صاحب کا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میاں صاحب کے شعر کو کوئی توڑ مروڑ کر بیان کرے تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب کو تو ہم سے ویسے بھی میاں صاحب کو گلا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی نا وصال سے کچھ دیر پہلے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، وہ میں یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا۔ پیرا شاہ غازی کیوں کہتے تھے کہ مجھے بڑا جنگل میں وہاں پر میری تدفین کی جائے؟ اور حقیقت بات ہے پیرا شاہ غازی مرد قلندر کے منہ سے جو نکلا اللہ نے من اور پورا کر کے دکھایا، بالکل کلیئر۔ اور میاں صاحب نے اس کی پھر یہ میاں صاحب کے میرے پاس ادھر موجود ہے، آپ نے آپ کا جو ہے وہ فرمان کیا ہے اس حوالے سے۔ خیر، میاں صاحب کے شعر پڑھتے وقت کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کرے سوال فقیر محمد پڑھنے والے تائیں، رونق کھڑی نہ شعر میرے دی نال ادا سنائی۔ اگلی بات سنیں، 60 پر 17 کر کے پڑھیاں لذت کچھ نہ رہندی، جس دے بیٹے نو کوئی مارے قد اس دی جند سہندی۔ میاں صاحب اپنے شعروں سے پیار ایسے کرتے تھے جیسے ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے۔ اگلی بات، میاں صاحب نے بڑی زبردست بات، میں یہ سنانا چاہتا ہوں، میں لمبا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا دشمن وانگ دسے وہ سانوں جے کوئی بیت تروڑے، بیٹے نازک لال سندر دے ایویں کن روڑے۔ کیا بتایا؟ کہا مجھے وہ بندہ میرا دشمن لگتا ہے جو میرے اشعار میں تروڑ مروڑ کرے۔ تو میاں صاحب کے اشعار میں اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے کرتا ہے تو میاں صاحب کو اتنا غضب ہے، تو جو جھوٹے اشعار ان کی طرف نسبت کر کے پڑھے تو اس پر میاں صاحب کو کتنا غضب ہوگا؟ ہے نا؟ ہوگا نا؟ تو اگر میاں صاحب کا یہ حال ہے، میاں صاحب کا یہ حال ہے کہ ان کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اور اس کا دماغ خراب ہو، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے غضب آئے، اس ہستی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں جبریل بھی 24,000 مرتبہ حاضر ہوا۔ سارے نبی نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور میاں صاحب کی طرف ایک بات بڑی منسوب کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بھائی جو تھے میاں بہاول، وہ آپ کے بھائی تھے نا، میاں بہاول بخش آپ کے بڑے بھائی کا نام ہے، تو آپ کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سنیے بات، وہ سنیے نا، کہا جاتا ہے اپنے بڑے بھائی بہاول بخش کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے انہوں نے آ کر شکایت کی جی اس طرح کرتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں فلاں فلاں، تو آپ کی والدہ نے کہا جی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہا جی وہ جی سیدھی صفا لینے واسطے جیل جانے کے چکر سے میں تو نہیں پڑھی۔ تو ماں نے آخیا تو بھی تو اسے ایپ چھوڑنا سی ہے۔ میاں صاحب اپنے بڑے بھائی بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ کی باپ کی طرح عزت کیا کرتے تھے، اور ان کی شان میں میاں صاحب نے تقریباً سیف الملوک پہ صرف غالباً 36 اشعار لکھے۔ کتنے 36 میں جو آیا پڑھ دیا۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی امام حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ تفسیر نعیمی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ غالباً 343 میں یہ واقعہ لکھا ہو۔ یہ میاں صاحب اور آپ کے بھائی کا واقعہ نہیں ہے، یہ امام غزالی اور آپ کے بھائی کا واقعہ۔ یہ واقعہ اور ہے جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹی بات یا جھوٹا شعر منسوب کریں، میاں صاحب کو اتنا غضب آئے، تو کملی والا جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی، ان کی طرف اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس ہستی پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے کوئی بات آگے بیان کرنے سے پہلے پوری تحقیق کریں، سوشل میڈیا ہے یا آپ پرنٹ میڈیا ہے یا آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی حدیث آپ کے پاس آتی ہے، آپ کا کام ہے علماء سے پوچھیں۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے من گھڑت کوئی بات آگے شیئر کر دیتے ہیں تو آپ برابر کے شریک ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آپ مجرم ہیں اور اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں آقا نے ارشاد فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، یعنی مجھ پر جھوٹ باندھے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور یہ پوری حدیث کا ذخیرہ جو ہے، جتنی بھی سرکار کی احادیث مبارکہ ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں،
یہ واحد حدیث ہے، اکیلی اور اکلوتی حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے سرکار کے 200 صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ نے یہ روایت کتنے؟ یہ جو بات اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنائے جو میری بات کرے جھوٹی بات منسوخ کرے، یہ روایت سرکار کے 200 صحابہ سے منقول ہے، مروی ہے، اور یہ واحد روایت ہے کہ جس کو روایت کرنے والے سرکار دو عالم سے سب کے صحابہ جو عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جنہیں سرکار نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ کوئی حدیث بیان کرتے تو آج ہمارا ایک کلک دبایا تھا بندوں کو پہنچ گئی، جس طرح کا وہ جہنمی پھیلانے والا اسی طرح کے ہم بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آئندہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق دے، سنتے رہنا۔